نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حکمت عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری زمانہ میں مدینہ سے مکہ جا کر حج کیا۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ سنا ہوا اس کے بارے میں نا، سب کو پتا ہے۔ اس خطبہ میں آپ نے اعلان فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر فضیلت نہیں، سوائے دین اور تقوی کے۔ اس طرح آپ نے ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق کے قدیم رواج کا خاتمہ کر دیا کہ انسانوں کے درمیان فرق نہیں۔ مگر اسی کے ساتھ آپ نے دوسرے موقع پر یہ بھی فرمایا کہ الائمۃ من قریش، یعنی میرے بعد مسلمانوں کا سیاسی امام قریش میں سے ہوگا۔ یہ دوسرا بیان بظاہر پہلے بیان کے مطابق نہیں، مگر یہ عدم مطابقت کی بات نہیں، یعنی اس میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں، بلکہ عملی تقاضوں کی رعایت کرنے کی بات ہے کہ پریکٹیکلی کیا زیادہ سوٹیبل ہے۔ آپ نے کیوں کہا تھا کہ الائمۃ من قریش؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے قریش، سارے عرب میں ان کو لیڈر پہلے سے ہی مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد میں پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی 2000 سال تک۔ پھر بنو خزاع آئے، اس کے بعد جب قصی آیا تو اس نے قریش کو اکٹھا کیا اور ان کے اندر مختلف شعبے بنائے، پھر پارلیمنٹ بنائی ان کی، اور حکومت کے مختلف منصب بنائے، رفادہ، سقایا، حجابہ، لوایا، یعنی مختلف کاموں کے لیے اس نے تقسیم کار کی۔ تو اس وقت سے پھر پولیٹیکل لیڈرشپ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئی تھی۔ پھر انہی کی اولاد میں سے قریش تھے، فہر، اور پھر قریش کی آگے نسل چل رہی تھی، اسی میں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بنو ہاشم میں سے۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی امام جو ہوگا وہ اسی قبیلے میں سے ہوگا، کہ ان کے اندر لیڈرشپ کے گٹس ہیں، اور ویسے بھی یہ خانہ کعبہ کے متولی رہے ہیں اور ان کو لوگ اس حیثیت سے پہچانتے ہیں، یعنی ان کی بات زیادہ مانی جانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تنہا نماز میں اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی، دوسری طرف جماعت کی نماز پڑھتے ہوئے صف کے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے مختصر سورت پڑھا کر نماز جلد ختم کر دی۔ اس فرق سے مذکورہ معاملہ کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ تنہا اپنی ذات کا ہو تو مومن کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، مگر جب اجتماعی معاملہ ہو اور دوسروں کے ساتھ نباہ کی ضرورت ہو تو اس وقت وہ پریکٹیکل بن جائے۔ یہ بہت زبردست اصول ہے۔ آئیڈیل سچویشن اپنے لیے رکھیں، کہ مثلا جیسے قرات ہے تو آپ اپنے لیے تو کیسی قرات یا تجوید کے اصول رکھیں، کیسا قرآن پڑھنا آتا ہو آپ کو، آئیڈیل یا بہترین۔ لیکن جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں تو پھر اس میں ان کا معیار ضرورت کا رکھیں کہ جس سے وہ ضرورت پوری کر سکیں۔ ہم الٹ کرتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اپنی اور خوبیاں سوچ لیتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر قرآن نہیں ٹھیک پڑھنا آتا لیکن اور تو گٹس ہیں نا ہم میں۔ جب دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا سوچتے ہیں کہ ان کے اندر تو وہ خوبیاں نہیں جو ہمارے اندر ہیں، لہذا اور ان کے اندر قرآن پڑھنے کی بھی صفت نہیں، اس وقت ان کو ہر طرف سے پکڑتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کہیں بھی مطمئن نہیں ہوتے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ ہے کہ ہم پھر
چل نہیں سکتے، کام نہیں چلتا ایسے. مثلا ایک ساس ہے، اس نے ساری زندگی کھانا بنایا، اس کا کھانا کیسا ہوگا؟ آئیڈیل. لیکن جو نئی بہو آئے گی اس کا کھانا کیسا ہوگا؟ پریکٹیکل، نارمل، ضرورت کا، کیونکہ ابھی وہ بگننگ میں ہے. اب اگر سارے گھر والے بیٹھ کے کھانے کی میز پر بہو کے کھانے کا مذاق اڑانے لگے اور ساس سے کمپیئر کرنے لگے تو کیا یہ کمپیریزن انصاف پسندی پر مبنی ہوگا؟ لیکن عملاً کرتے تو ایسے ہی ہے نا لوگ، کہ نہیں کرتے؟ تو جب کہیں آپ کسی کے بارے میں سوچیں تو کیا سوچیں کہ ایک، یعنی کہ چلو کام کر سکتا ہے، گزارے لائق ہے، اور اپنے بارے میں سوچیں تو پھر سب سے بہترین کرنے کی فکر کریں. اس دوسری صورت میں حالات کے اعتبار سے عملی تقاضوں کی رعایت کی جائے گی، کیونکہ صرف وہی قابل عمل ہے. ایسے معاملات میں آئیڈیل کو چلانا سرے سے ممکن ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ آئیڈیل نقطہ نظر کیا ہے. پھر دہراؤں گی اس جملے کو، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا جائے کہ آئیڈیل نقطہ نظر کیا ہے یا معیاری انصاف کیا ہو سکتا ہے. اس کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے وہ کس درجے کے لوگ ہیں اور حقیقی حالات کا تقاضا کیا ہے. اس طرح کا جائزہ لے کر حقیقی صورتحال کے مطابق وہ مسلک اختیار کیا جائے جو عملی طور پر ممکن ہو، نہ کہ وہ مسلک جو بظاہر نظریاتی طور پر درست ہو مگر عملی طور پر اس کو اختیار کرنا ناممکن ہو. کیا سیکھا اس سے آپ نے؟ جیسے ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیول پہ نہیں بات کریں، آڈینس کے لیول پر، اسٹوڈنٹس کے لیول پر بات کریں جو ان کو سمجھ آئے. جب ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو اپنے ہی معیار کے مطابق گھر والوں کو پرکھنے لگتے ہیں کہ وہ تعاون نہیں کرتے، وہ ٹھیک کام نہیں کرتے، وہ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے تو نہیں پڑھا، ان سے تو اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہم کو، یا انہیں اس طرح کا تجربہ تو حاصل نہیں ہوا. اس میں دو باتیں کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ جیسے بڑی نارمل سی ایگزامپل ہوتی ہے، جیسے یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جب پڑھانے آتے ہیں تو ان کا بالکل سمجھ میں نہیں آتا، یا جو پیپر بناتے ہیں ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اگر وہ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے آتے ہیں یا پھر بالکل انیشیل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے آتے ہیں تو بالکل ویسا پڑھا رہے ہوتے ہیں جو ان کے اپنے لیول کا ہوتا ہے. تو جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو کمپریہینڈ کرنے میں، ان کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ایک نارمل سی ہماری لائف کی ایگزامپل ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی اس میں یہ کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، کسی کے دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہو کسی بھی چیز کے دوران، تو اس کے اندر ایک چیز کا دھیان آپ ضرور رکھیں کہ آپ کے سامنے جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنے لیول پہ لانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، بی فلیکسیبل، ان کے لیول پہ جا کے بات کریں تاکہ آپ اتنے سارے لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکیں. کیونکہ جب آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے لیول پہ، اپنے لیول آف انٹیلیجنس پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اس وقت آپ کو بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپ کی بات نہ سمجھیں، لیکن آپ تھوڑا نیچے جا کے ان لوگوں کے لیول پہ جا کے بات کریں گے تو آپ ماسز کو اپنی بات بہت آرام سے سمجھا سکتے ہیں. کہتی ہیں کہ ایک ماں کے 5 بچے تھے جی، تو اس میں سے ایک بچے سے ان کو بہت پیار تھا، تو باقی بچے جو تھے وہ آبویسلی فیل کرتے ہوں گے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو بچے نے کہا کہ جب میں امی سے بات کرتا ہوں تو میں ان کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں، اور جب باقی بچے بات کرتے ہیں تو اپنے انٹرسٹ کی کرتے ہیں. اور اس مثال کو مائیں بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں گی کہ جب بچے آپ کے پاس آ کے صرف اپنی مطلب کی باتیں کرتے ہیں تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے نا کہ ان کو ماں باپ کا کچھ بھی احساس نہیں، یہ صرف ان کو اپنا پڑا ہے. اور اکثر بچے یہی کرتے ہیں نا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمارا یہ مسئلہ، ہم وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں یا ان کے کیا پرابلمز ہیں. یہ مثال مجھے بہت اچھی لگی، بہت میرے دماغ کو کلک کی ہے کہ ہر ریلیشن شپ میں یہی ہے، اس کو ہر ریلیشن شپ پہ آزمائیں. مثلا ہسبینڈ وائف، اگر آپ ہسبینڈ سے صرف اپنے انٹرسٹ کی بات کریں گے اور اپنی باتیں کیے جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے اس کا کیا انٹرسٹ ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے یا وہ کیا سوچتا ہے یا اس کو کیا مسائل ہیں. حضرت خدیجہ جو ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی ہیں،
اور وہ فوت بھی ہو جاتی. ایک دفعہ ان کی بہن آتی کسی کام سے تو آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی ان کے بارے میں کہ قریش کی اس عورت کو آپ یاد کرتے ہیں جس کے سارے دانت گر گئے تھے اور جو اتنی بوڑھی ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ رزقت حبھا، مجھے ان کی محبت میرے اندر ڈال دی گئی ہے. رزقت حبھا کہ وہ چاہے کتنی بھی بوڑھی تھی کچھ بھی تھی لیکن میرے دل میں ان کی محبت ہے. اب اگر آپ حضرت خدیجہ کا رول دیکھیں تو وہ جہاں بھی نظر آتی ہیں، چاہے مال ہو ان کا، چاہے ان کا وقت ہو، کچھ بھی ہو، ان کے اب سارے انٹرسٹ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، آپ کی مدد کرتی ہیں، آپ کی ضرورت کو سمجھتی ہیں کہ آپ کس کیفیت میں اس وقت آئے. مثلا اگر وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تھے اور وہ کانپ رہے تھے اور وہ خوف زدہ تھے، اس وقت وہ اپنا کوئی مسئلہ سنانے بیٹھ جاتی ہیں اپنے انٹرسٹ کا، تو کیا آپ کے دل میں ان کی کوئی محبت ہوتی؟ تو شوہر کا دل جیتنا ہو یا کسی کا بھی، تو یہ بہت ہی کام کی بات ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.